عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. الباب الثانی فی الحکم، اس سے پہلے باب اول حاکم میں تھا، لا حاکم الا اللہ، ٹھیک ہے، اور اس کی ضمن میں حسن اور قوہ کی بات چھڑ گئی، ٹھیک ہے. اب باب ثانی فی الحکم، حکم کے اندر حکم کا معنی خطاب اللہ تعالی المتعلق بفعل المکلف اقتضاء او تخیرا. یہ تعریف ہے، چار قید ہے. خطاب اللہ تعالی المتعلق بفعل المکلف اقتضاء او تخیرا. خطاب اللہ اقیموا، المتعلق بفعل المکلف الصلاۃ، اقتضاء بطور طلب کے. اس اقیمو جو خطاب اللہ ہے متعلق ہوا بفعل المکلف جو الصلاۃ ہے، اقتضاء بطور طلب کے، ہم سے طلب کی جاتی ہے نماز ادا کرو. او تخیرا، یا بطور اختیار دینے کی. اذا حللتم، یہ خطاب اللہ ہے. المتعلق بفعل المکلف فاصطادوا، شکار کرو. اب یہ جو متعلق بشکار ہے تو شکار ہم پر واجب ہے یا اجازت ملی؟ کرو نہ کرو، بات سمجھ میں آ گئی. تو حکم کی تعریف ہے خطاب اللہ المتعلق بفعل مکلف اقتضاء معنی طلبا، تخیرا معنی اختیاران. دونوں کی مثال میں نے دی. خطاب اللہ اقیمو، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. اور متعلق ہے بفعل عبد، فعل عبد کا کون ہے؟ الصلاۃ، ٹھیک ہے. اور بطور اقتضاء طلب و وجوب کے ہیں نماز ہم پر واجب ہے. اور خطاب اللہ فاصطادوا متعلق ہے بفعل المکلف، وہ اختیار ہے. اقتضاء ہے یا تخیرا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ اقتضاء میں 3 احکامات ہیں. کتنی؟ اور تخیرا میں اس میں 4 احکام آ گئے اور اس میں 1. اقتضاء معنی طلب. اب اللہ ہم سے یا طلب کرے گا وجود فعل کا یا طلب کرے گا عدم فعل کا. اگر طلب وجود فعل کا کرے گا تو یا قطعاً تو وہ واجب، جیسے اقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے. اور یا وجوباً نہیں تو وہ مستحب تخیراً، ٹھیک ہے. اور اگر طلب ترک کرے تو یا قطعاً کرے گا تو وہ حرام، یا قطعاً نہیں کرے گا تو وہ مکروہ. تو اقتضاء میں 4 آ گئے. اور تخیراً میں مباح استیاد آیا تو 1 اور 4 کتنے بنتے ہیں؟ 7 یا 8؟ 5 بن جاتے ہیں. یہ معنی ہے وَهُوَ عِنْدَنَا حکم ہماری نزدیک خطاب اللہ ہے جیسے قیمو، المتعلق بفعل المکلف جیسے الصلاۃ، اقتضاء بطور طلب کی. طلب یا فعل کا ہوگا یا ترک کا ہوگا. اگر طلب فعل کا ہوگا تو یا جازم ہوگا تو وہ واجب، یا غیر جازم ہوگا تو وہ مندوب. اگر طلب ترک کا تھا یا جازم ہوگا وہ حرام، یا غیر جازم ہوگا وہ مکروہ. او تخیران فاصطادوا، یہ مباح، ٹھیک ہے. اب یہ خطاب اللہ بمنزلہ جنس کے ہیں، بمنزلہ المتعلق بفعل المکلف
یہ بمنزلہ جنس کے ہیں، اقتضاءً یہ بمنزلہ فصل کے ہیں. کیوں؟ اللہ خلقکم وما تعملون، یہ خطاب اللہ ہے یا نہیں ہے؟ تو قید اول میں یہ داخل ہے. اور المتعلق بفعل المکلف ہے، کیونکہ یہاں فعل مکلف آیا ہے عمل کہ تمہارے عمل خدا کی مخلوق ہے، تو اس میں خطاب اللہ بھی ہے، اور تعلق بفعل المکلف بھی ہے کہ تمہارے افعال خدا کی مخلوق ہے. لیکن قید ثالث نہیں ہے، اس میں طلب ہے یا صرف حکایت ہے واقع سے. اس لیے کہتے ہیں فنا ہو اللہ خلقکم وما تعملون لیس منہ، یہ خارج ہو گئے ہیں. اب بات سمجھ میں آ گئی. معتزلہ نے اس تعریف کے اوپر 4 اعتراضات کی. کتنی؟ 4. پہلا اعتراض، اس سے پہلے ذرا آپ قدوری میں چلے جائیں. قدوری کہتے ہیں کہ احکام کے 2 قسم ہیں، ایک کا نام ہے احکام تکلیفی اور ایک کا نام ہے احکام وضعی. احکام کے کتنے قسم ہیں؟ تکلیفی. احکام تکلیفی نام ہے عبادت مقصودہ، جیسے صلاۃ عبادت مقصود ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکمی. اور احکام وضعی نام ہے ان عبادات کا جو مقصود نہ ہو بلکہ عبادت مقصودہ کے لیے شرط ہو، جیسے وضو. تو وضو کا وجوب ہم پر ہے، لیکن وضو مقصود ہے یا شرط ہے صلاۃ کی؟ تو جو احکام مقصود ہے اس کا نام ہے عبادت تکلیفی، اور جو شرائط اسباب ہے اس کا نام کیا؟ تو وجوب صلاۃ کا کون سا حکم ہے؟ اور وجوب وضو کا وضعی. اب معتزلہ نے اعتراض کیا ہے کہ تم نے یہ کہا کہ حکم خطاب اللہ ہے جو متعلق ہے بفعل المکلف، تو تعریف جامع نہیں ہے، خارج ہے اس سے احکام وضعی، کیونکہ احکام وضعی کی طلب ہم سے نہیں ہے. اس وقت ہم سے وضو کی طلب ہے. اگر ظہر میں طلب ہے تو وہ وضو کے لیے من حیث الوضو ہے یا اس حیثیت سے کہ شرط صلاۃ، تو اس میں طلب نہیں ہے، تو حکم کی تعریف جامع نہیں ہے، احکام وضعیہ خارج ہو گئے. اعتراض میں آئے. سنو، وہاں ہونا بات یہاں معتزلہ کی اعتراضات ہے. اول یہ کہ انہو لا ینعکس، یہ تعریف جامع نہیں ہے. وَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهُ الْأَحْكَامُ الْوَضْعِيَّةُ، اس سے خارج ہے احکام غیر مقصودہ. غیر، اس کی 3 جوابات اشاعرہ نے دی. کتنی؟ پہلا جواب تسلیمی ہے، یعنی اشاعرہ نے معتزلہ کے اعتراض تسلیم کیا اور مان لیا کہ ہماری تعریف ناقص ہے. تو انہوں نے تعریف دوسری کی کہ خطاب اللہ المتعلق بفعل المکلف اقتضاءً او تخیراً او وضعاً. اقتضاءً او تخیراً یہ احکام تکلیفیہ کے لیے ہے، او وضعاً کہ یہ شرط ہے حکم تکلیفی کا، انہوں نے لگایا. فمنہم، اشاعرہ میں سے من بعض ایسے ہیں ازداد وضعاً، اس نے تعریف میں وضعاً کی قید لگا دی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ایک جواب ہے. بعض اشاعرہ نے دوسرا جواب دیا ہے. جواب یہ دیا ہے کہ آپ نے کہا کہ تعریف جامع نہیں ہے، اس سے احکام وضعی خارج ہو گئے. ہم کہتے ہیں خارج نہیں ہے، کیونکہ یہاں اقتضاء آیا ہے اور اقتضاء عام ہے صراحتاً. اور اقیم الصلاۃ میں اگرچہ اقتضاء وضو کا نہیں ہے صراحتاً، لیکن اقتضاء وضو کا ضمناً ہے، کیونکہ صلاۃ مشروط ہے اور وضو اس کے لیے شرط ہے. اور ایجاب المشروط ایجاب شرط، تو اقیمونی جیسے صلاۃ کو واجب کیا اس کی طلب کی، تو وضو کو بھی واجب کیا اور اس کی طلب کی. تو اقیم الصلاۃ میں اگرچہ اقتضاء وضو کا صراحتاً نہیں ہے، لیکن یہ دوسرا جواب ہے. ومنہم، اور شاعرہ میں سے من بعض ایسے ہیں لم یزد کہ
کہ اس نے وضعن کی قید زائد نہیں کی، وتارتاً وہ ایک بار منع کرتا ہے خروج احکام وضعیہ کا تعریف سے، وَإِنَّ الْاقْتِضَاءَ تعریف میں جو اقتضاء آیا ہے وہ اعم من الصریح والضمنی. ٹھیک ہے، اس پر ایک اعتراض ہے کہ اچھا حکم خطاب اللہ تعالی کا ہے جو متعلق ہے بفعل المکلف اقتضاء صریحا او ضمنیات، تو تعریف معنی نہیں ہے، قصاص میں داخل ہوا. قرآن کریم نے لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ بیان کیا، اس میں اقتضاء ضمنی ہے کہ تم وہ کام نہ کرو، اور جس میں اقتضاء ضمنی ہو وہ حکم ہے، تو قصہ بھی حکم ہے اور قصص اور امثال احکام ہے. تو مصنف آ کر اس کا جواب دیتا ہے، کہتے ہیں یار قوم لوط کا قصے میں دو اعتبار ہے، ایک زجر اور ایک قصہ من حیث ہی قصہ. تو قصہ من حیث ہی قصہ میں کوئی اقتضاء نہیں ہے، نہ صراحتاً نہ ضمناً، اس لیے کہتے ہیں قصہ من حیث ہی لا اقتضاء فیہا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس جوابی ثانی پر ایک اور اعتراض، ایک اعتراض یہ ہے کہ ایک حکم تکلیفی ہے جو وجوب الصلاۃ، اور اس سے پہلے ایک حکم وضعی ہے جو وجوب طہارت ہے. ہاں، اب تم نے اقتضاء کو جو اقیم الصلاۃ ہے یہ عام کر دیا، شامل کر دیا حکم تکلیفی کو بھی اور حکم. اعتراض یہ پڑتا ہے اقیم الصلاۃ میں اقتضاء صریحی تو ہے کیونکہ صلاۃ کے وقت اقتضاء ہے، اور مولوی صاحب حکم وضعی صلاۃ کے وقت ہے یا مقدم ہے؟ تو اقتضاء مؤخر جو صلاۃ کا ہے یہ حکم وضعی مقدم کو کیسے شامل ہوگا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اقتضاء صلاۃ کے بارے میں ہے اور صلاۃ مؤخر ہے وضو سے، تو اقتضاء صلاۃ کا مؤخر ہے وضو سے، اقتضاء مؤخر کو آپ کیسے شامل کریں گے وضو کو جو وضع سابق ہے؟ ٹھیک ہے، تو مصنف اس کا جواب دیتا ہے کہ وما فی التحریر کہ حکم وضعی مقدم اقتضاء صلاۃ پر، تو جناب یہ اعتراض لا یضر بصدق العام، یہ مضر نہیں ہے صدق عام کو. دیکھو حیوان عام ہے تو یہ صرف افراد مستقبلہ و حالیہ کو شامل ہے یا ماضیہ کو بھی شامل ہے؟ وتارتاً، یہ تیسرا جواب. ہم نے کہا حکم خطاب اللہ المتعلق بفعل المکلف، اب آپ کہتے ہیں تعریف جامع نہیں ہے، حکم وضعی خارج ہوا، تو میں کہتے ہوں خارج ہونے دو. اگر وہ حد سے خارج ہے تو اس میں گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ محدود حکم کا فرد نہیں ہے، ہم اس کو حکم نہیں کہتے. تو یہ جو آپ کہتے ہیں تعریف جامع نہیں ہے، اس سے حکم وضعی خارج ہوا. یہ ایسا ہوا کہ میں انسان کی تعریف کروں حیوان ناطق کے ساتھ، اور آپ کہیں کہ حیوان ناطق والی تعریف جامع نہیں ہے، اس سے خارج ہوا. میں کہتا ہوں خارج ہو نہیں تو وہ افراد محدود سے نہیں ہے، تو اگر حد سے نکل جائے تو اس میں کیا گناہ؟ ہلو، ہاں حالانکہ سبق کے ناطے میں جو ذہن کے راز وہ تارتاً یمنع منع کیا جاتا ہے کونہا ہونے احکام وضعی کا من المحدود حکم سے. وَإِنَّا لَا نُسَمِّي حُكْمًا، ہم اس کو حکم نہیں کہتے. وَإِن سَمَّا غَيْرُنَا، اگرچہ معتزلہ وغیرہ ان کو حکم دے. وَلَا مَشَاحَةَ، ان کے ساتھ ہمارے اصطلاح میں کوئی لڑائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. الثانی اللہ